سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ واقعہ معراج یا واقعہ اسرا سے متعلق بات کریں گے۔ واقعہ معراج 15ویں پارے کے آغاز میں ہے اور یہاں سے چونکہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز بھی ہے تو ضمناً ہم اس سورت کے حوالے سے بھی مختصر سا جائزہ لیں گے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، اس میں بنی اسرائیل کا کچھ حال بیان ہوا ہے، یقیناً اسی مناسبت سے سورت کا نام موسوم ہے۔ یہ سورت مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس میں 111 آیات، 12 رکوعات اور 1533 کلمات اور 6400 حروف پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلت آئی ہے، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم سے متعلق ہے کہ یہ عمدہ صورتیں میرا پرانا مال ہیں، یعنی میں نے انہیں بہت پہلے یاد کر لیا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً روزانہ ہر رات سورۃ زمر بنی اسرائیل کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بھی تلاوت کیا کرتے تھے دیگر صورتوں کی بھی، مگر ان دونوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ آتا ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ تر بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہے۔ اللہ کی توحید کا اثبات ہے، اس میں شرک کی تردید ہے اور رسالت جو ہے وہ جزو ایمان ہے۔ قرآن کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہمیں اس سورہ کے اندر ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر اسلامی ریاست کا ایک مینیفیسٹو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ربط پہلی سورت کے ساتھ بھی ہے، یعنی سورہ نحل کے ساتھ۔ سورہ نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کفار کی ناپسندیدہ حرکات پر صبر کرنے کا درس دیا تھا، تو اب اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واضح فرمایا ہے کہ آپ کس قدر بلند مرتبت ہیں، جو کہ صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ واقعہ معراج یقیناً مکی زندگی میں پیش آیا، مگر سن کے تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین 4 نبوی کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ تاہم راجح بات یہ ہے کہ واقعہ معراج نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال میں پیش آیا، اس لحاظ سے یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل کا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ قبل پیش آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ ام المؤمنین کی وفات نمازوں کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے ہو چکی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی وفات کا واقعہ بعثت نبوی کے 7 سال بعد ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ واقعہ معراج بعثت نبوی سے 5 سال بعد میں ہوا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا کہ جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا۔ ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔ حربی کہتے ہیں کہ واقعہ اسرا و معراج ربیع الثانی کی 27ویں شب میں ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا ہے، اور ابن قاسم کہتے ہیں کہ بعثت سے 18 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرات محدثین نے روایات مختلفہ کا ذکر کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کن چیز نہیں لکھی، اور مشہور عام طور پر یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب شب معراج ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ اس سال کئی دیگر اہم واقعات بھی پیش آئے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات اسی سال ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی اسی برس فوت ہوئے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت کی۔ مشرکین کی طرف سے تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ کو طائف کا سفر بھی اسی سال اختیار کرنا پڑا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ چونکہ نماز پنجگانہ واقع معراج میں فرض ہوئی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ 5 نمازیں ادا نہیں کر سکیں۔ اس زمانے میں صرف 3 نمازیں تھیں۔ رات کی نماز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، باقی صرف 2 نمازیں فجر اور عصر جو ہیں وہ فرض تھی، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، ایک سورج طلوع سے پہلے اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم بھی دیکھیں گے کہ اس تعجب انگیز واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں بیان فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سفر ظاہر ہے کہ
خود بخود نہیں گئے اس پہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت سے اس کا بندوبست فرمایا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندے کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ بلند سے بلند تر مقام پر لے جائے۔ لیلاً یہ سب کچھ رات بھر میں ہوا۔ لیلاً کو نکرہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات میں نہیں، بلکہ رات کے تھوڑے حصے میں یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ بعبدہ، احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ بعبدہ اس مقام اور اعزاز و اکرام میں لفظ بعبدہ ایک خاص محبوبیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کسی کو خود فرما دیں کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی بشر کا اعزاز نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ مقربین کے لیے، مقبول لوگوں کے لیے اور اپنے پیارے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن الذین، یعنی اس طرح سے عباد الرحمن کہہ کر ان کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے۔ اس سے معلوم بھی ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد کامل بننے کی کوشش میں لگا رہے اور وہ عبد کامل بن جائے، تو اس کے لیے خصوصی اعزاز کے مقام ہے اور اس کے لیے صفات ہیں۔ تو یہاں پر عبد ہی میں ایک خاص محبوبیت کا اشارہ ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی ہیں، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی۔ ظاہری طور پر یہ خطہ سرسبز و شاداب، نہریں، چشمے، باغات، اور پھر یہ مقام ہزاروں انبیاء کا قبلہ رہا، اور وہاں پر بہت سے انبیاء مدفون ہیں، ان کے قبور موجود ہیں، اللہ کی رحمتیں یہاں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بابرکت مقام ہے باطنی اور ظاہری لحاظ سے۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے میں یہ حکمت بھی ہے کہ حشر کا میدان اسی مقام پر قائم ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں کے ساتھ متعارف کروا دیا گیا تاکہ آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اللہ نے یہ فرمایا بیان اس آیت میں کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور کمالات دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو عالم بالا، عالم ملکوت کی بہت سی جگہوں کی سیر کرائیں اور عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند فرمایا اور آپ کے اوصاف کو بھی واضح فرما دیا۔ واقعہ اسرا روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا۔ جس رات واقع معراج پیش آیا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں مقیم تھے، اور ان کا مکان بیت اللہ کے بالکل قریب تھا، اور آپ اکثر وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ چونکہ آپ کا گھر وہاں سے ذرا دور تھا، اس لیے آپ بعض اوقات اپنی بہن کے ہاں ٹھہر جاتے تاکہ رات کو بیت اللہ میں آ کے عبادت کر سکیں۔ بعض روایات میں آپ کے اپنے گھر کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ وہاں مقیم تھے، مگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ام ہانی کی گھر والی روایت صحیح ہے، آپ نے اپنے چچا کے گھر کو اپنے ہی گھر پر محمول کیا۔ بعض روایات میں حتیم کے قیام کا ذکر بھی آتا ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ آپ کے بیان کے مطابق فرشتے آپ کو ام ہانی کے گھر سے بیدار کر کے حتیم میں لے گئے اور وہاں پہ شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور پھر وہیں سے آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ام ہانی کے مکان کی چھت پھاڑ کر مجھے وہاں سے نکالا، پھر خانہ کعبہ کے حتیم والے حصہ میں لائے، پھر میرے سینہ کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، اسے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اسے علم و حکمت سے بھر دیا، اور پھر اپنے ٹھکانے پر واپس رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شق صدر کا واقعہ 4 دفعہ پیش آیا۔ شق صدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس حتیم کے مقام پر ایک جانور لایا گیا، یہ سفید رنگ کا جانور اتنا تیز رفتار تھا کہ ایک ایک قدم حد نگاہ پر پڑتا، اور مجھے اس جانور پر سوار کرایا گیا۔ جبریل علیہ السلام ہمراہ تھے، ہمارا سفر مسجد اقصی کی جانب شروع ہوا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی جانب یہ سفر براق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازہ کے قریب باندھ دیا،
آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف تحیۃ المسجد کی 2 رکعات ادا فرمائیں۔ اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر کی جانب درجے بنے ہوئے تھے۔ اس زینہ کے ذریعے سے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل امین نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہہ کر جواب دیا۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آخر میں 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ملے۔ تمام نبیوں کے ساتھ سلام و جواب کا تبادلہ ہوا۔ پھر وہیں مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ جس طرح زمین پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، مگر کسی فرشتے کو 1 سے زیادہ مرتبہ کا طواف کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا جس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے۔ آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گر رہے تھے، جس کو اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوا تھا۔ اسی جگہ حضرت جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا جسے رؤیت باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود جنت اور دوزخ کا معائنہ فرمایا۔ اسی مقام پر بہت سے خارق عادت واقعات پیش آئے اور پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خاص چیزیں عطا فرمائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے آپ ان کی تخفیف کی درخواست کرتے رہے۔ پھر آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں اور اس کے متعلق کہا گیا کہ ذالک 5 و ذالک 50، یعنی ادا کرنے میں تو 5 نمازیں ہیں، درجے کے اعتبار سے وہی 50 ہیں۔ بہرحال آپ کو پہلا تحفہ 5 نمازوں کو ملا، دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک، اور تیسری خاص چیز اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص شرک میں ملوث نہیں ہوگا اس کی غلطیاں معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے، گویا آپ کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک ساتھ آئے۔ اس وقت تک آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا فرمائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو، اور آپ کو جبریل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔